صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسرے نمبر پر فرمایا نماز قائم کرنا. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا. چوتھے نمبر پر حج کرنا اللہ کی راہ میں اگر استطاعت ہو. اور 5ویں نمبر پہ فرمایا رمضان کے روزے رکھنا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر ہے ان میں سے رمضان المبارک کے روزے ایک چیز ہے. پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی اس نیت کے ساتھ کہ وہ تزکیہ نفس اپنا کرے گا اللہ سے ثواب لینے کی امید جس کے اندر موجود ہے رمضان المبارک کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا قیام اللیل جسے آپ تراویح بھی کہتے ہیں اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیلۃ القدر تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے. یہ پچھلے دنوں جو میری شب برات سے متعلق ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی اس میں نے تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کر لی ہے کہ وہ سارے فضائل جو یہ شب برات کے لیے بتاتے ہیں وہ بیسیکلی لیلۃ القدر کے ہیں جس کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے یعنی دوزخ کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے اور سرکش جو شیاطین ہیں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے. سارے شیاطین نہیں قید ہوتے. سارے قید ہوں تو آپ کو جمعہ پڑھانے کے لیے کون آئے. سارے نہیں قید ہوتے. ظاہر ہے یہ تو سلسلہ بہرحال اوورآل ایک ماحول بن جاتا ہے نیکی کا کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. باقی جو انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے جو انسانوں میں شیاطین ہے وہ تو اسی طریقے سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی رمضان میں دیکھیں شیاطین قید ہونے کا یہ فائدہ آپ دیکھیں کہ رمضان نشریات میں سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں آگے پیچھے نہیں اکٹھے ہوتے اور وہاں پہ افطاریاں بھی اکٹھی کرتے ہیں اور جو تھوڑا سا شیطان اندر باقی ہوتا ہے نا وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب لوگ اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے ہیں یا اپنے مدارس میں جا کے ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے. اگر کوئی پڑھ بھی لے غلطی سے تو بعد میں لوٹاتے ہیں. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے الریان اور یہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے. یعنی رمضان مبارک کی اللہ کے نزدیک یہ اہمیت ہے کہ ایک اسپیشل دروازہ ہی روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا مخصوص کر دیا. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے آمین. پھر ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو شخص روزے رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور ایک روایت میں آیا کہ میں ہی اس کی جزا ہوں یعنی خود اللہ جزا ہے اس کی. اور وہ اسی حدیث میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. ایک دنیا میں جب وہ افطار کرتا ہے ظاہر ایک آزمائش ختم ہوئی اور ایک جنت میں جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا وہ اس کی الٹیمیٹ خوشی ہوگی. دنیا میں بھی ہم نے ایک روزہ رکھا ہوا ہے جس کا افطار کا وقت جو ہے وہ آخرت ہے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کاموں سے روکا ہوا ہے اگرچہ ان کے اندر اٹریکشن ہے وہ ساری کی ساری نفسانی خواہشات کی تکمیل جنت میں ہونے والی ہے تو وہاں پہ جا کے یہ روزہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی منہ کی جو اسمیل ہے بدبو ہے وہ کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے یعنی کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پھر اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا اور خواہشات کو ترک کیا ہے. اس چیز کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے خوشی کے طور پر ایکسپٹ کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی کی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے. فحش اور گناہ کے کاموں سے بچو
اور اگر کوئی تم سے روزے میں جھگڑنے کی کوشش کرے تو اس سے جھگڑا نہ کرو اور بس اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، تاکہ اگلے بندے کو بھی شرم آ جائے۔ ویسے بھی روزے کی حالت میں انسان کا دل ہی کو نہیں کرتا لڑنے کو، خصوصاً عصر سے لے کے مغرب تک، اس وقت تو کسی کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی۔ ایک نیچرل ایک پریکٹس بھی ہوتی ہے، بھوک کی وجہ سے انسان کو، جو بھوکے لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے، ان کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے اور شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اگر پوری زندگی اس طرح گزارنی پڑے تو کتنی مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، الحمدللہ۔